السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں ناظرین بات ہوتی ہے عوامی مسائل کے حوالے سے، عوامی نوعیت کے معاملات کے اوپر پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں۔ گزشتہ کئی پروگرامز میں موضوع گفتگو شہر کراچی کے حالات رہا ہے۔ بہت سارے پیغامات ہمیں موصول ہوئے اور میں ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو دیکھنے والے پیغامات بھیجتے ہیں، جو اپنی آراء بھیج رہے ہیں، اس میں جن موضوعات کی مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ ایک بڑا عام معاملہ اور مسئلہ جس کے اوپر پروگرامز میں بڑی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ، صحت کے حوالے سے مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ جو علاج معالجے کی سہولیات یہاں پر موجود ہیں اس کے اوپر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی۔ اب اس سے جڑے بہت سارے ایسے معاملات تھے جس کے اوپر پیغامات موصول ہوئے اور بہت ساری باتیں بہت سارے لوگوں کو ناگوار بھی گزری ہیں۔ یقیناً جب سچی بات کہی جاتی ہے تو وہ تھوڑی سی تلخ ہوتی ہے اور ممکن ہے کہ دیر سے بھی سمجھ میں آتی ہو، لیکن یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے، غلطیوں کی نشاندہی بھی ضروری ہے تاکہ ان کو ٹھیک کیا جا سکے۔ ابھی صحت کے حوالے سے جو گزشتہ روز گفتگو ہو رہی تھی جس کے اوپر ہم نے بات کی کہ وہ جو انجانے میں غلطیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، تو یہ تمام معاملات تھے جس کے اوپر گفتگو کی، اور ساتھ ساتھ پھر شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے خاص طور پہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر اب تک پروگرامز میں گفتگو تفصیلاً ہو چکی ہے اور بہت سارے معاملات پر گفتگو ہونا ابھی باقی ہے، اور پھر یہ جو سیاسی بیانات ایک دوسرے کے خلاف دیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ نے بات کی کہ الیکشن کے حوالے سے گفتگو کیوں نہیں کی گئی، تو آج اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور تفصیلاً پروگرام میں گفتگو کی جائے گی۔ سیاسی جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں اور جنہیں کامیابی ملی ہے انہیں آخر کیسے کامیابی ملی ہے، ہم نے اپنا معیار کیا بنا رکھا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بار بار بات دہرائی جاتی ہے کہ ہمیں کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ دینا ہوگا، ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ یہ ہماری برادری سے ہے، یہ دکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، یہ بال اچھے بناتا ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ یہ دیکھیے کہ آپ کے شہر قصبے کے لیے، آپ کے ملک کے لیے کون سنجیدہ ہے، کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، اس کو ہمیں منتخب کرنا ہوگا، اس کا انتخاب ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، اس لیے اس کی نشاندہی بار بار کی جاتی ہے۔ تو جناب یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر کوشش کریں گے پروگرام میں آج تفصیلاً گفتگو کی جائے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں، سب سے پہلے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سب سے پہلے جو آج ہمارے معزز مہمان ہیں رزاق باجوہ صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، پہلی دفعہ پروگرام میں تشریف لائیں، آج کھل کر بات کرنے کا موقع ملے گا، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ جناب رزاق صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں ایک اور بڑے خاص مہمان، ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، پاک سرزمین پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، گلوردگ صاحب، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ گلوردگ صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ رزاق باجوہ صاحب، اب صورتحال یہ ہے، جیسے میں نے ابھی بڑی لمبی ایک تمہید باندھی، اس میں نشاندہی کی کہ یہ لوگوں کو جاننا ضروری ہے کہ ووٹ کسے دیا جائے، کسے منتخب کیا جائے۔ اب میں چاہوں گا ذرا یہ جو گزشتہ روز انتخاب ہوا ہے، ضمنی انتخابات کا مرحلہ تھا، ایک امیدوار اس میں اکثریت سے کامیاب ہوا، باقی ماندہ جو پارٹیز تھیں چند ایک جگہ سے انہیں بھی کامیابی ملی ہے، تو کیا اس سے آنے والے وقت کا تعین کیا جا سکتا ہے، یہ ذرا فرمائیے گا، اور جو پاکستان میں ووٹرز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں یہ بھی ضرور فرمائیے گا۔ جی تھینک یو یاسر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے علل صبح اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ دیکھیں جی، جو یعنی 2 دن قبل، یعنی کل نہیں پرسوں، جو جی ایک جی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں مختلف ملک بھر میں، مختلف سیٹوں پر، اور جن میں سے کیونکہ میں کراچی کا
شہری ہوں، کراچی کو میں پرائرٹی دوں گا بات کرنے میں. بالکل یہاں ٹھیک ہے. پر خان صاحب 2 NAs پر خود امیدوار تھے، NA 237 جی اور NA 239. اس میں ہماری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی امیدوار جی کے درمیان مقابلہ تھا ان کا، اور بھی دوسری جماعتیں بھی تھیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کراچی نے عمران خان صاحب کا جو خاصا 26 سال کا جو جھوٹ بول بول کر انہوں نے ایک بہت بڑی اپنے آپ کو مسیحا ظاہر کیا تھا، وہ حقیقت میں تو ایسا نہیں ہوا. لوگوں نے دیکھ لیا، 4 سال کا اقتدار بھی دیکھ لیا، اور حالیہ الیکشن میں انہیں مسترد کر دیا کراچی نے. ہمارے حکیم بلوچ صاحب تھے امیدوار NA 237 سے، اور جو بھاری اکثریت سے انہوں نے عمران خان کو شکست دی. یعنی خان صاحب کا کہنا تو یہ تھا کہ مطلب انہیں اتنا کانفیڈنس تھا اپنے اعلانیے پر کہ میں شکست کھائے، کراچی تو میری جیب میں ہے، اور میں بدقسمتی کہہ لیں یا خوش قسمتی کہہ لیں، یا میں 4 سال رہا، 4 سال اقتدار میں رہا اور 2 سال میں پارٹی میں رہا ان کے ساتھ. جی تو یاسر صاحب حقیقت تو بالکل دور دور کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. خان صاحب کہتے تھے کہ میں بہت سارے نوجوانوں کو جابس دوں جی گا، میں گھر بنا کر کے دوں گا غریبوں کو، ہم قرضہ دیں گے، ہم جو ہے یہ کرپٹ ٹولوں سے جان چھڑوائے، جنہیں بھی جی وہ کہتا تھا، سب کو ہی کہتے تھے وہ تو، خیر سوائے اپنے کسی کو بھی ایماندار نہیں کہتے. تو وہ سارے دعوے کراچی نے دیکھ لیا. آپ حیدرآباد کی یونیورسٹی دیکھ لیں، جی انہوں نے جو ہے وہ یونیورسٹی کا افتتاح رکھا MKM، کیونکہ اس ٹائم پر وہ کلیگ تھی PTI کی، تو ان کے دباؤ پر انہوں نے، اور اچھی بات تھی، بہت ہی اچھی بات تھی. یونیورسٹی کالجز اسکولز بننے چاہیے تاکہ ہماری آنے والی، آپ دیکھیں وہ فقط ایک افتتاح تھا. وہ حیدرآباد میں اتنا بڑا جی بھاگو بھاگو، خود شاید آئے بھی نہیں تھے گورنر صاحب کو اس وقت کے جو گورنر تھے عمران اسماعیل عمران صاحب، انہوں اسماعیل نے جا صاحب. کے 4 اینٹیں رکھی اور خوب اچھا اچھا کھانا کھایا اور واپس تشریف لے آئے. اتحادیوں کو کہا کہ جی ہم یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں، تو وہ بھی نہیں بنائی. یعنی یہ اس طرح کے سندھ کے لوگ، کراچی کے لوگوں نے جب دیکھا کہ بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں پورے پاکستان کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے. آپ جب کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، یعنی سب سے بڑی تو منافقت کی پہلی سیڑھی ہی یہ ہے کہ آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہو. یعنی آپ اچھے نہ ہو تو اچھے بننے کی کوشش کریں، اور آپ اچھے ہوں تو برے بننے کی کوشش کریں، یہ ہو جاتی ہے آپ کی منافقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی شہر کے ساتھ بڑا ظلم کیا ان 5 سالوں میں. کراچی نے جو احسان کیا تحریک انصاف پر، میں کہتا ہوں کہ وہ کسی اور پارٹی کو نصیب نہیں وہ ہوا. اثرات نظر آنا شروع ہو گئے آپ جی کو؟ بالکل، عوام بیزار ہو گئی، عوام بیزار ہو گئی. انہوں نے، آپ دیکھیں کہ NA کے الیکشن میں عوام نے بڑی، ایک تو ووٹ دیا جاتا ہے، میں خود تھا اس الیکشن میں دن بھر ہم لوگ مختلف کیمپس پر، اور لوگوں سے تو لوگ بیزاری سے ووٹ دے رہے تھے، یعنی ضد سے ووٹ دے رہے تھے حکیم بلوچ کو کہ یار وہ تو ہمیں ملتے ہیں، ہماری بات سنتے ہیں، ہمارے مسائل حل کرتے ہیں، آگے ہماری ان تک رسائی ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ جو میں نے کہا جو یہ اس سے قبل کون تھے آپ کے MNA، تو وہ بتاتے تھے کیپٹن جمیل صاحب تھے. وہاں سے پہلے میں نے کہتے وہ تو ہمیں کبھی ملے ہی نہیں، وہ تو اسلام آباد میں ہوتے تھے، کراچی میں تو اچھا وہ رہنے والے بھی نہیں تھے. چلیں وہ تو پورا ملک ہے، کوئی بھی کہیں بھی رہ سکتا ہے، کسی کے رہنے پہ پابندی تو نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی بیزاری کر رہے تھے وہاں کی جو مقامی آبادی تھی، وہ شکر کر رہے تھے کہ بھئی ہماری جان چھوٹے، اور انہوں نے خان صاحب کو وہاں سے شکست دی. آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی دونوں سیٹیں ملتان کی سیٹ، ملتان والی اور وہ کتنے بڑے مارجن سے جیتی ہے، شاید 11 یا 12 ہزار، علی اور مصطفی، کراچی بالکل کی ٹھیک وہ. ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ڈیلیور کیا ہے، جو لوگوں کی ایک امید ہے، بڑے بھٹو صاحب، ذوالفقار علی بھٹو کا جو نعرہ تھا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی مقبول ترین نعرہ ہے. لوگوں نے پھر سے ایک بار سے، ہمیں بھی بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے، ہمیں بھی ایک نئی لگن آ گئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر تھوڑے سے ہمارے اتحادی، انہوں نے بھی بہت محنت کی ہے، یعنی ANP نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس، خود مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس بالکل کم ووٹوں سے ہارے. کوئی لمبا چوڑا خان صاحب نے ایسا نہیں کیا کہ خود لیا بہت بڑے مارجن 1 لاکھ اور دوسرا، ایسا کچھ نہیں تھا، اس ضمنی میں ایسا کچھ نہیں تھا. یہ میرا خیال ہے کہ 5 6 8 ہزار سے انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں. اور میں تو پاکستانی عوام پر حیران ہوں
میں اپنی قوم پر حیران ہوں یار، جس بندے نے اسمبلی میں نہیں جانا یہ ایک بڑا کمال یہ ہے. ہے، اور آپ اسے ووٹ دے رہے ہیں، اور آپ دیکھیں انہوں نے جو مردان کے لوگوں سے مجھے بڑا شکوہ اور گلہ ہے، ایک عالم مولانا حضرت قاسم جو وہاں پہ جنہیں شکست دی ہے، آپ یقین کریں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے بدلے میں آپ نے نوسر بازوں کو ووٹ دے دیا اور دینداروں کو آپ نے جو ہے مسترد کر دیا. سیٹسفائیڈ تو کیا. میں تو پاکستان کی عوام سے، آپ کے چینل سے توسط سے گزارش کرتا ہوں، کم سے کم آپ لوگ دیکھیں اللہ کے عذاب کو. یہ تو دعوت دینے کا، یعنی اتنا بڑا عالم، اتنا پرہیزگار، دیکھو ٹھیک ہے چلیں کہ اور انہیں اس آپ چیز نے کو ووٹ نہیں منتخب دیا اور کرتے دے ہوئے دیا. لوگوں کو اور تمام آپ چیزوں دیکھیں کو کیا کس یاسر صاحب، جس نے اسمبلی میں نہیں جانا وہ کہہ رہا ہے ٹھوک کے کہ جی میرا کیا کام ہے اسمبلی میں. اچھا یعنی بڑا یہ کمال قوم ہے کا جی. پیسہ ضائع کرنا ہے آپ نے. یہ قوم ہم ماچس کی ڈبی پر بھی جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں، دے رہے ہیں، ٹیکس دے رہے متحمل ہیں نہیں ہو یار. سکتے بار بار. ہم اپنے سانسوں کا ٹیکس بھی دے رہے ہیں، اور وہ پیسہ آپ یعنی آپ اتنی محنت سے پیسے کمائیں اور آپ کا بیٹا جو ہے اسے بے دردی سے اڑائے، تو افسوس تو ہوتا ہے. میرے کو ٹھیک ہے. اب یہ ووٹر بھی سوال کرتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا کیا مقصد ہے، مصرف کیا ہے اگر آپ نے اسمبلیوں میں نہیں جانا ہے، جس کے لیے 12 کہا جا رہا ہے. ایک طرف تو وہ نشاندہی کر رہے ہیں، ایک بڑی کنفیوزنگ سی ایک اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے. فواد چودھری صاحب غالباً ایک ان کے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں میسج دینا تھا، ہمیں اسمبلی میں نہیں جانا تھا کہ آگے الیکشن کروائے جائیں جس کے لیے ہم نے انتخاب میں حصہ لیا. اب یہ سیاست، جو سیاسی فہم ہے وہ کیا ہے، یہ بڑی ایک عجیب بات ہے. میں ذرا گلبدک صاحب سے بھی ذرا اس معاملے پر گفتگو کر لوں. گلبدک صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کی پارٹی کہاں ہے؟ لوگ سوال کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ جہاں پر باقی ماندہ پارٹیز بھرپور الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، وہاں پہ آپ کی پارٹی کہاں اسٹینڈ کرتی ہے، کہاں پر موجود ہے، کیا کچھ ہوا ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے. یا پھر آگے کی سوچ رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے اندر جا کر بھرپور طریقے سے حصہ لیا جائے گا، یہ ذرا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی بہت شکریہ. دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام کی توسط سے ایک بات کہی ہے کہ سن 1978 میں نظریاتی سیاست جو تھا وہ تقریباً 70 سے 75% ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. جب رشیا نے آیا، اس کے بعد جب 2000 میں نیٹو آیا تو وہ جو 25% تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب جو سیاست ہے وہ پارلیمانی سیاست ہے، اور پارلیمانی سیاست کے لیے ٹھیک ہے ہم لوگ کر رہے ہیں یہ پارلیمانی سیاست. لیکن اگر دیکھا جائے جیسے بھائی صاحب نے سوال کیا، باجوہ صاحب نے جیسے ذکر کیا، تو سیاست بھی ابھی نہیں رہا. اب تو اس بات کو 5 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں. اب جو ناسور جو بیج بویا گیا، جو ینگ جنریشن کے بیچ میں، جو خاندانوں کے بیچ میں، جو فیملیز کے بیچ میں، جو رشتہ داروں کے بیچ میں، آپ یقین کر لیں کہ میرے خیال میں 50 سال تو اس بدنیتی پر یہ لوگ گزار دیں گے. یہ ایک سوچا سمجھا سازش ہے. اس سازش کے لیے اس لوگوں کو وقف کر دیا گیا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے اس قوم کو اس چیز میں آپ نے دلدل میں پھنسانا ہے. بقایا سسٹم تو اور چل رہا ہے آگے، اچھا خوب چل رہا ہے. ابھی ہم لوگ تو خیر، میں تو خود بذات ایک فٹ پاتھ کے ورکر ہوں، کارکن ہوں. ٹھیک ہے. میں اپنے نظریے سے جب دیکھتا ہوں کہ بھائی عمران خان کو، اب اپنی پارٹی کی بات بعد میں کروں گا، عمران خان کو کراچی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کراچی والے پاگل ہے. اس کو ہوا کیا ہے؟ کراچی کی تو ٹوٹل 21 سیٹیں ہیں، ٹوٹل 21 سیٹیں ہیں کراچی کا. وزیر اعظم، اس نے وزیر اعظم بننا ہے. اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ بھائی میں نے پرائم منسٹر کو ہٹانا ہے اور میں نے بیٹھنا ہے. فائٹ تو اس چیز کا جاری ہے، اس چیز کا شروع ہے. ابھی اس کے لیے تو 172 سیٹیں چاہیے. 172 سیٹیں، ابھی ایک جی ٹی روڈ 95-96 سیٹیں میں نے کہا. آپ دیکھو نا، ہر سیاسی پارٹی کی جو سورس ہوتا ہے، جو طاقت ہوتا ہے، وہ پنجاب پہ ہوتا ہے. تو وہاں پر آپ کی 21 سیٹوں سے وہ آپ کا احسان ہی نہیں مانے گا. اگر وہ پنجاب جیتے تو آپ کی 21 سیٹوں کا وہ احسان ہی نہیں مانے گا. ٹھیک ہے آپ رینیو دے رہے ہو 70%، 80%، آپ ٹیکس دے رہے ہو، آپ خون دے رہے ہو، آپ کے پاس بندرگاہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو کیا فرق پڑتا ہے اس باتوں میں؟ تو یہ کراچی کے جو ہمارے بھائی لوگ ہیں جو ووٹ دے رہے ہیں،
खान साहब को दे दे, लेकिन जिसकी वोट वो खराब कर रहे हैं जी बरोज़े क़यामत हालांकि हुजूर में वो क्या जवाब देगा अगर कोई बंदा चोरी करे, काम ना करे और मिडिल क्लास और इलाके के और जिले के हुकूक का है, तो वो एमएनए एमपी के चोरी में और इलाके की बदनज़मी में या वहां पर पानी ना आना या सीवरेज सिस्टम का ना होना, उस गुनाह में वो बराबर की शरीक है वो वोटर उसका। बिल्कुल ठीक है। रहा जी हमारे पार्टी के बाद पाक सरजमीन पार्टी की बात, देखिए बात ऐसे, मैं सबसे बड़ी जीत तो इसको कहता हूँ अपने पार्टी का कि वो हर जगह पे कैंडिडेट खड़ा करके फाइट कर लेता है। ठीक है, और नतीजा क्या निकलता है? देखो नतीजा, आप सबसे बड़ी बात है कि आप रिंग में जाओ। देखो ना, आप रिंग में हम रिंग में जाते हैं। हाँ। मैं हम फाइट के लिए रेडी है, मैं इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ कि भाई मैंने फाइट खेलना है आपके साथ। ठीक है, अभी ठीक है। अभी अब जो अवाम हमें वोट कम दे रहे, एक तो अवाम हमें वोट कम दे रहे, दूसरा जो पुलिस है हमारे जो इलेक्शन कमीशन है, जो हमारे यहाँ के खासकर कराची के जो इदारे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिले हुए लोग हैं। अच्छा, वो तो उनके बगैर कुछ सांस नहीं ले सकते, तो ये तो नहीं देगा आपको। यहाँ पे भी यही हुआ है, बिल्कुल 100% यही हुआ है। अभी अब्दुल बलोच के उसमें पकड़े गए, पुलिस वाले पकड़े गए, रंगिया तो उसकी वीडियोस पड़े हुए सोशल मीडिया पे चल रहे, बल्कि एहसान साबिर साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी ने पकड़े थे। तो कहने का मतलब ये ट्रूथ 39 पे, तो कहने का मकसद ये कि जब आपका पुलिस मिला हुआ है, आपका पुलिस खुद जाला होता है। मैं तो ये कहता हूँ बाकी जगहों पर कैसे, मलीर की बात कर लें, वहां पे भी ऐसे ही कुछ हुआ? नहीं, वहां पे तो हमारे उर्दू स्पीकिंग भाइयों ने समझा कि खान साहब जो है हमें जन्नत से हूर ला करके दे देंगे। ठीक है जी। तो इन लोगों का ये ख्याल है कि भाई ये जो हमारे जो पाक सरजमीन पार्टी है, अच्छा ये माजी को नहीं देखते, माजी को नहीं देखते, मुस्तकबिल को लोग देखते हैं। यहाँ के जो हमारे जो अक्सर भाई जो नौजवान है वो मुस्तकबिल को देखते हैं। मुस्तकबिल में कुछ भी नहीं, तारीख है। अभी आप देखें कि 2018 से 2013 का जो इलेक्शन हुआ, क्या उनसे फिर 2018 अच्छा हुआ, बेहतर हुआ? क्या 2018 से फिर 2000 अब मुतमईन नहीं है इंतखाबात से? क्या आपके ख्याल में कि बिल्कुल, क्या जितने भी इंतखाबात हो जाएगा उनसे बदतर होता जाएगा, खासकर यही सूबा, यही शहर, बल्कि सारे पाकिस्तान। अच्छा, जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो सिर्फ एक हल्के की निशानदेही कर रहा है कि जहाँ से वो हारा है, वो कहता है कि भाई यहाँ पर जो मामला गड़बड़ है, बाकी जगह सही है। ये बड़ी अजीब बात है कि जीतने वाले को हर चीज़ जो है वो सही नजर आना शुरू हो जाती है, और फिर जो हार जाता है वो कहता है जी स्टेट मशीनरी इसमें इस्तेमाल। देखिए कुछ बातें ऐसे होता है वो कहने है। जिस लोगों ने जितना खर्चा किया है किसी के ऊपर लाने के लिए, अभी इतने दुगना खर्चा कर रहे हैं उसको हटाने के लिए, उस बातों में तो हम नहीं जानते हैं। वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। ठीक है, वो गले में एक हाडी फंस गई हमारा। अल्लाह ताला अब इस हाडी को बाहर निकाले ताकि हम लोग उल्टी कर ले इसको। इतना खर्चा जो इस शख्स पर किया, खान साहब पर जो किया, इतना खर्चा लाने के लिए, अभी उसका दुगना खर्चा कर रहे हैं उसको हटाने के लिए। अब नहीं हो रहा है। बात तो ये असल भाई, असल बात तो ये है ना। बाजू साहब ये फरमाइए, अभी जैसे भाई हमारे गुलवर्दक साहब उन्होंने निशानदेही कर दी, हर दौर में होता आया है, कोई नई बात नहीं है, इसके लिए तैयार है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो यकीनन उसको इस इंतखाब के अंदर किसी न किसी सूरत में कामयाबी मिली है, यानी कि मुल्तान के अंदर रिवाइवल हो गया, जनूबी पंजाब के अंदर, और ख़ास तौर पे वापस कराची के अंदर एक बड़ा हल्का है, वहाँ से सीट वापस मिल जाना। आने वाले इंतखाबात के लिए क्या समझते हैं, इतनी तैयारी है, या आप समझते हैं कि वक्त थोड़ा मुश्किल होगा? क्योंकि ये जो पीडीएम के जो फैसले हैं, जैसे मैं देख रहा था राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे थे कि वो बिजली के बिलों में इजाफे की वजह से 15-16 हज़ार वोट तो इजाफी पड़ गया। तो ये तो सिलसिला अब जारी रहेगा जब तक ये हुकूमत अपना जो दौरानिया है मुकम्मल करेगी। उस वक्त तक आप समझते हैं कि फिर सरवाइव कर पाएंगे? ये लोग जानना चाहते हैं, फरमाइए। यासिर साहब, बिल्कुल मैं राना सनाउल्लाह साहब की इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि खान साहब के दौर में एक महंगाई का जो तूफ़ान था, लोग तो उससे बेजार थे। देखें, चाहे कोई हम सब आवाम है, चाहे उसमें कोई साबे हैसियत है या कोई मुतवस्सित तबके का है या कोई बिल्कुल लोअर तबके का। देखिए, खर्च हर किसी के घर पे होता है, किसी के लाखों होता है, किसी के हज़ारों होता है, किसी तो बहुत फ़र्क पड़ा है। अच्छा, उसकी वजूहात क्या थी? वजूहात ऐसा नहीं था कि पीडीएम ने या हमारी इत्तेहादी हुकूमत ने कोई शौक या महंगाई बढ़ाई। खान साहब ने असल में जुल्म किया है, वो चीज़ें सारे बाहर आ रही हैं। इन्होंने जो वर्ल्ड बैंक से जो हमारे एग्रीमेंट थे, हम तो तरक्की पजीर
ہیں, بڑا برا حال ہے. اندرونی خانہ تو سارا ملک جب سے یہ بنا ہے بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے قرضوں پہ ہی چل رہا ہے. اور اس دوران جو ہے جو خان صاحب نے ایک ظلم یہ کیا کہ جب انہیں یہ پتہ چل گیا, پتہ چل جاتا ہے, ایک عام آدمی کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا دن میرے ساتھ کیسے کیا ہونے والا ہے. تو خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ میرے اقتدار کی اب جو ہے وہ گھنٹی بج گئی ہے. گھنٹی بج گئی ہے. اور دیکھیں وہ سب آئینی طریقے سے ہوا, وہ غیر آئینی نہیں, وہ عدم پاکستان تو کی ہمیشہ سے 75 تاثر سال دیتے آئے کہ یہ نا وہ تو وہ آئینی خان اقدام صاحب ہوا دیکھیں نا یا کوئی بیرونی سازش ہے, کوئی ملوث ہے. بالکل وہ ساری چیزیں جھوٹ ثابت ہوئیں. دیکھیں ان ممالک نے, امریکہ نے, آرمی نے, اسٹیبلشمنٹ نے, سپریم کورٹ نے, خود پریزیڈنٹ عارف الوی نہیں, یہ صاحب بات تو چلیں سب سمجھتے ہیں جو ذی شعور لوگ ہیں, لیکن لوگوں کے اندر اعتماد کیسے بحال ہو گیا؟ لوگوں کو آپ کی بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی نہیں یا بالکل ہماری بات کیوں نہیں سمجھ میں آ بالکل رہی؟ آ رہی ہے یاسر صاحب. وہ کیوں اس کے 26 اوپر سال کا 26 سال کا دیکھیں عمران خان کی لاکھ مخالفت اپنی جگہ, سیاسی مخالفت ہو سکتی ہے کیونکہ جب آپ سیاست میں آئیں گے تو آپ کو سننی بھی پڑیں گی. بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب نے جو کرکٹ میں ہمارے لوگوں کا مطلب دماغ خراب کیا, وہ پتہ نہیں کیوں کیا. چلے وہ جو محنت تھی جاوید میاں داد کی وہ بھی انہوں نے کیچ کر لی تھی, میں کیا بتاؤں. چلیں اب یہ جو مہنگائی تھی, جو مہنگائی موجودہ ہے پی ڈی ایم کی, یہ یقین کریں آپ کہ پوری پی ڈی ایم جو ہماری سینئرز کی عادت ہے, سب کے سب پریشان اس مہنگائی سے کہ ہم تو عوام کو کیسا ریلیف دے. اب دیکھیں اب یہ جو موجودہ 6 ماہ میں ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا ہے. اسحاق ڈار صاحب تشریف لائے ہیں, وہ پرانے منجے ہوئے ان کا ایکسپیرینس ہے, وہ انشاءاللہ اپنے اور وہ جو ہم نے جو معاہدے تھے آئی ایم ایف سے, ورلڈ بینک سے یا دنیا بھر سے, انہیں دوبارہ ریسٹور کر رہے ہیں, انہیں بتا رہے ہیں. ہم تو ڈیفالٹر ہونے جا رہے تھے. میں کہتا ہوں کہ یہ کب سمجھ میں آئے گی ہماری قوم کے باتیں کہ خان صاحب تو اس ملک کے ساتھ کیا کر کے گئے تھے. خود اس وقت کا وزیر داخلہ جس کا نام شیخ رشید صاحب ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ خان صاحب تو چلے گئے, انہوں نے نکال تو دیا لیکن وہ بارودی سرنگیں بچھا گیا ہے. یہ ان کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ پر ہے ساری میڈیا میں. اچھا اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اب وہ واقعی دور دراز باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو خود ہی بھاگ جائیں گے, یہ تو ملک ڈیفالٹر ہونے جا رہا ہے, انہیں یہ تو اقتدار ہاتھ باندھ کے عمران خان کو دیں گے تو وہ نہیں لے گا. اب وہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں, جس طرح وہ ایک لاڈلا بچہ نہ کھیلیں گے نہ کھیڈیں گے نہ کھیلن دیں گے, وہ وکٹ لے کے بھاگ جاتا ہے. انہوں نے کہا نہ جی میں نہیں تو کوئی بھی نہیں ہے. اچھا ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, مختصر سی بریک یہاں پر لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, بات ہو رہی تھی ملکی سیاست کے حوالے سے. اس وقت جو سیاسی ماحول ہے اس میں جو کشیدگی ہے بام عروج پر ہے. الزامات لگ رہے ہیں, ایک دوسرے کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ماضی میں بھی شاید صورتحال کم و بیش ایسی ہی تھی, لیکن اس وقت جو الزامات کی نوعیت ہے بہت زیادہ سنگین ہو چکی ہے. ہر شخص یہ دعویٰ کرتا نظر آتا ہے, ہر جماعت, کہ وہ ملکی مسائل کو حل کرنے کی اہلیت رکھتی ہے. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اس معاملے پر موضوع پر مزید گفتگو کی جائے گی. گلبردر خان صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے ہیں, پاک سرزمین پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی. جی گلبردر صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی ملک میں مختلف سیاسی جماعتیں اپنے نظریے کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں, لیکن یہاں آپ کی پارٹی میں صورتحال یکسر مختلف نظر آ رہی ہے. تو میں آپ سے پھر یہ جاننا چاہوں گا, لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں, بار بار یہ پیغامات ہمیں بھیجتے ہیں کہ جہاں بہت سارے دعوے دار ہیں جو کراچی کی ترقی کے لیے, اس کی بہتری کے لیے نعرہ ضرور لگاتے ہیں, تو نعرہ آپ بھی لگاتے ہیں, لیکن کیوں ابھی تک وہ پذیرائی نہیں مل پا رہی؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو سیاسی کیمپینز ہیں, یہ جو ایک آپ سمجھ لیں کہ خاصا ہے الیکشن کا, ایک جمہوریت کا, وہ یہاں پہ بہت زیادہ مان نظر آتا ہے. فرمائیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یاسر بھائی, اصل میں بات ایسا ہے کہ میں اس شہر میں اور اس صوبے میں ہم اس جہاد میں مبتلا ہے کہ جو دن کو 22 لاشیں گرتے تھے. ٹھیک ہے.
उनकी अब जनाजा निकलने वाला है। कब निकलेगा? और इनकी जनाजा इंशाल्लाह पाक सरजमीन पार्टी पढ़ाएगी। कब? इमाम इसका होएगा मुस्तफा कमाल। वक्त कब आएगा? इंशाल्लाह करीब आएगा। अभी तो कितना करीब? अभी तो कुछ रहा नहीं। अभी तो सिर्फ और सिर्फ गुस्ल देने का टाइम है। जो गुस्ल उसको दे दे और उसकी जनाजा पढ़ावे, दफन कर दे, बस ये रह गया और तो कुछ नहीं रहा। कैसे कह सकते हैं? एक तरफ तहरीक इंसाफ कामयाबी हासिल कर रही है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी, अगर यही लोग हैं जिनको आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो ये कैसे कामयाब हो रहे हैं? देखो, ब्रेक से पहले बाजवा साहब बात कर रहा था, मुझे हंसी आई कि भाई आप कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो तहरीक इंसाफ पे तनकीद ना करे। क्यों? फर्क नहीं दोनों में से। एक ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इन लोगों ने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। इसमें तो कोई फर्क ही नहीं रहा। लोग कैसे मुंतखब कर रहे हैं ये तो बताएं। चले अब्दुल हकीम बलोच साहब के ऊपर क्यों लोग अगर लोग या 249 में कैसे कादिर मंदूखेल जीत गया? चले मैं माजी की ज्यादा पुरानी बात नहीं करता, अभी की बात कर रहा हूं। कादिर मंदूखेल जीता ही नहीं है। कादिर मंदूखेल जीता ही नहीं है। तो जब वो रिकाउंटिंग हो रही थी चले जाते, वो तो बैठा हुआ था बेचारा। बल्दिया में 245 पर हम जीते हैं। धांधली हुई है, हम लोगों ने रिकॉर्ड भी दिखा। मलिर लांडी पे हम जीता है। तो रिकाउंटिंग में गए क्यों नहीं है बताएं? नहीं तो जब आप देखें जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो परस्यू कर रहा है केस को अपने, वो कह रहा है आ जाए जी, जिसको इख्तिलाफ है कोई जाने के लिए तैयार नहीं। मुझे याद है। देखिए असर भाई, इस स्टूडियो में इस चैनल पे आपकी तवज्जो चलता है, आपकी वो चलता है। अगर आप हमें कहवा चाय पिलाओगे या दूध पत्ती पिलाओगे या कॉफी पिलाओगे, यहाँ पर चलेगी आपकी। हमें आप इस नशिस्त पे बिठाओगे या बाजवा साहब को इस नशिस्त, इधर चलेगी आपकी। इसी तरह सूबे में जिसकी हुक्मरानी, जिसकी हुकूमत थी, उसी का तो चल रहा है। पंजाब में से पहले जो इंतखाब हुआ उसके अंदर तहरीक इंसाफ जीत गई, जबकि सरहद में अभी जो हालिया 2 दिन कबल इलेक्शन में केपीके में वो जीते हैं। तो इसका मतलब जितना साफ शफाफ बात आपकी चैनल पे होता है, आपके प्रोग्राम पे होता है, कहीं भी नहीं होता है। शुक्र है खुदा। जो मैं देख रहा हूँ ना, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ और चैनलों पर, मैं उनके वो नहीं करता हूँ। लेकिन जो लोग वहाँ पर जो कुछ फरमा रहे हैं, वो किसी को खुश करने के लिए या किसी को नाराज करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। मैंने आपके चैनल पर ही पेशन गोई की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ अनकरीब माजी में एक हो जाएंगे। ये एक हो जाएंगे, इसको रिकॉर्ड कर लो, रख लो। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये एक हो जाएंगे। ये एक हो जाएंगे। इस लोगों ने सेनेट के इलेक्शन में भी एक हो गए। ये एक हो जाएंगे। ये दोनों एक घोड़े के काने हैं दोनों। नहीं तो ये बताइए ना कि अगर दोनों जमातों में लाख हो जाए, भाई कभी किसी ने सोचा था कि जो पीडीएम है इसका वजूद होगा और पाकिस्तान के अंदर 11 जमातें एक तरफ हो जाएंगी और मुल्क के अंदर हुकूमत बनाएंगी? नहीं, वो ख्याल किया जा सकता था, लेकिन ये सब कुछ जमहूरियत में होता रहता है। अगर आप कहेंगे आगे जाके अगर वो हो जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इमरान खान को फारग किया इक़्तिदार से। बताएं। बिलावल भुट्टो साहब का जो लॉन्ग मार्च था, अभी हालिया जो हमारे इत्तेहादी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो हमने सीटें पीटीआई से हम जीत रहे हैं, इंशाअल्लाह हमने इन्हें फारग करना है। देखिए सर, ये तो बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। बाजवा साहब जितना पावर ऑफ अटॉर्नी, जितना खुफिया ताकत आपने एमकेएम को दिया था 35 सालों में, किसी ने नहीं दिया था। देखिए आपकी पार्टी नंबर एक, आपकी पार्टी का मेरा पार्टी था ही नहीं। मैंने तो बगावत कर ली। नाजायज दे करके। जितना आप से पर्दा, जितना एनर्जी आप पीटीआई को दे रहे हो, आप कोई भी पार्टी किसी को नहीं दे रहे हैं। पीटीआई को दे रहे हैं। अभी तो ये मस्जिद दे देगा। नहीं तो क्या करें? मतलब फिर क्या उन्हीं की तरह इनको जेलों में डालना शुरू करें? उससे आपको किसको? ये पीटीआई के लोग हैं जो खुले घूम रहे हैं, उनको ये भी पकड़ के जेलों में डालना शुरू कर दें। यही वाली सियासत शुरू कर दें जो खान साहब ने किया। पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने ताकत दी है। ताकत तो यही समझ में आएगा। ताकत तो दे रहे ना, ताकत तो दे रहे। सेनेट भी दिया ताकत, सेनेट में ताकत दिया और दे रहे हैं। सेनेट के अंदर तो क्या कुछ गुजारिश करता हूँ कि देखिए मुस्तफा कमाल साहब माशाल्लाह हमारे लीडर है कि पाकिस्तान के एक सियासी जमात के रहनुमा, उनका एहतराम हम सब पर काम करते हैं। लेकिन देखिए मुस्तफा कमाल साहब का जो माजी है, जो अब आप उसका नाम जो भी रख लें, लेकिन जो जिस जगह पर आपने जो कुछ उन पर इल्जामात हैं, या मैं समझता हूँ हमें भी इस शहर का हूँ, हमने भी स्कूल कॉलेज और माजी में क्या बता दो, माजी में क्या नहीं था? क्या था मुस्तफा कमाल की? कौन आप मुझे बता दें कि माजी में मुस्तफा कमाल गए था। जिस पार्टी की
कोख से निकले हैं आप लोग उनका हिस्सा थे। और बड़ा मैंने खुद टीवी पर एक बार जो है वो देख रहा था, तो टॉक शो में ऑनलाइन थे मेरा ख्याल मुस्तफा कमाल भाई और भी कुछ सियासतदान थे, तो उन्होंने कहा था कि शट ऑफ दी थी किसी सियासतदान और कहा था कि आपने वजू नहीं किया हुआ, आप वजू करके नाम ले अल्ताफ हुसैन का। यार ये आप देखिए, आपको जो इसके जवाब में देता हूँ, मेरी बात मुकम्मल है। देखें, जो अभी पाक सरजमीन पार्टी है, आप यकीन करें मैं उसके मंशूर से भी बहुत प्यार करता हूँ और वो ठीक कर रहे, वो दहशतगर्दी के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो करप्शन के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन देखें, माजी धुलने में सदियों लगती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अभी सफेद कपड़े पहन कर आया हूँ, कल जो है ना ऐसा ये कपड़े बदलना नहीं होता, वक्त लगेगा। लोग नहीं भूलते हैं खान साहब, नहीं भूलते हैं लोग। देखिए, मैं नहीं कहता हूँ कि मुस्तफा कमाल साहब ने कभी खुदा न करे कुछ ऐसा किया जो उन पे इल्जाम आते, लेकिन ये जो कराची के शहरी हैं ये बार बार देखें, अगर मेयरशिप ही लेनी है तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुजारिश करता हूँ कि मिलकर हम मुस्तफा कमाल साहब को कराची का मेयर बना देते हैं। और आप देखिए, गिलगित बिल्चिस्तान में आप कैसे जीतेंगे, कश्मीर में आप कैसे जीतेंगे, हजारे में आप कैसे जीतेंगे, कोयटा में आप कैसे जीतेंगे, पेशावर में आप कैसे जीतेंगे, पंजाब में कैसे जीतेंगे। जीता है, वो कह रहे हैं बलूचिस्तान में जीता है और गिलगित बिल्चिस्तान में भी जीता है। और ये इंटीरियर सिंध के अंदर जो 2 इलाकों के इंतखाबात थे उस वक्त कहाँ थे कैंडिडेट पंचायती जो हुआ था। देखिए यासिर भाई, मसला ऐसा है कि सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल की जीत तो ये कि मैं एक पख्तून होने के नाते आज आपने मुस्तफ़ा कमाल की अपने चेयरमैन की मैं वकालत कर रहा हूँ। सबसे पहला पीपल्स पार्टी में तो हर नस्ल से ताल्लुक, हर रंग से ताल्लुक रखने वाला है। सबसे पहले जीत तो उसका ही है। मुस्लिम लीग नून में भी है, दीगर जमातों में, तहरीक इंसाफ में भी है। देखिए पीपल्स पार्टी में मैं हाथ नहीं रख रहा हूँ इनके ऊपर, आप जानबूझ करके मेरा हाथ रख रहे बाजू के ऊपर। मुझे सच्ची बात सुननी है। सुनो सच्ची बात तो ये, सच्ची आवाम को सच्ची बात सुननी है भाई। सच्ची बात तो अगर आपने सुनना है ना, सच्ची बात अगर आपने सुनना है तो भाई ये 10,242 अरब रुपया एनएफसी अवार्ड के पीएफसी कर देवे, दे देवे। वो हक बनता है, दे देवे ना, अभी दे देवे ना। चोरी किया है भाई, दे देवे ना। किसने चोरी किया? सूबे पे खर्च हो रहा है, ये कहाँ खर्च हुआ है जरा दे दे मुझे। नहीं आप बताएं कहाँ खर्च हुआ है? नहीं पिछले भाई वो तो पीएफसी नहीं हुआ है अभी तक, खर्च कैसे हुआ है? वो तो पड़े अभी तक दराज में, वो कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने निकाले नहीं। आसिफ अली जरदारी साहब पर इल्जाम 10 साल जेल भी काट ली उन्होंने, आपने क्या निकाला? मैं गैरजानिबदार होकर ही बात करता हूँ ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इल्जामात तो चाहे उन पे बेपनाह लगाएं, साबित क्या किया माजी के सारे हुक्मरानों ने आपने सारी इमेज उड़ा के रख दी कि उस टाइम में भी सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने इस चीज़ की सख्त मुखालिफत की थी, हार्ट में मुखालिफत की थी। किस चीज़ की? ये जो खासकर जो 20-25 लाशें गिर रही थी, जो बता सब ये भी इसका शिकार हुए। हाँ बिल्कुल हुए थे, कराची के करोड़ों शहरी, इसमें कोई शक, देखो इसमें कोई शक नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हो सकता है कि मीडिया पे एक बंदा बैठ करके जालिम को जालिम कह सकते हैं, ये बदौलत ये सरप्राइज सब मुस्तफ़ा कमाल को जा रहे हैं। यहाँ पर बादराबाद में कोई माई खाला ले नहीं बोल सकता। एक ही शख्स कर रहा था, एक ही पार्टी कर रही थी जुल्म, बाकी लोग इसमें शामिल नहीं थे। मैं पूछ रहा हूँ, नहीं मास्टर माइंड ये लोग थे। नहीं मास्टर माइंड ये लोग थे। 2013 में जो ज़रबे वो जो एक ऑपरेशन हुआ था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने जो किया था, ये सारे जो क्रिमिनल जो थे मुख्तलिफ पार्टियों में थे, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, वो मुख्तलिफ उन्होंने पूरे शहर को यरगमाल बना लिया था उस वक्त जो ऑपरेशन हुआ था। और उस ऑपरेशन ने, और उसके बाद जब रिलीफ मिल गया, लोग सांस लेने लग गए और जो बड़े दहशतगर्द जो है वो गिरफ्त में आ गए, तो फिर जाहिर है उसमें मुस्तफ़ा कमाल का भी हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल की बहुत बड़ी कुर्बानी है इस शहर के लिए, और क्यों ना दे वो कुर्बानी, वो भी शहर का बेटा है। और माजी में अगर कोई गलतियां हो गई हैं तो इंशाल्लाह मैं तो कराची के लोगों से कहता हूँ कि बस भुला दें उसे, भुला दें। और अब क्योंकि उन्होंने जो है दोबारा से सिंध की, कराची की, पाकिस्तान की बात करना शुरू, हम सबको उनका साथ भी देना चाहिए। लेकिन अगर मैं फिर भी आपके प्लेटफॉर्म से कह के अगर कोई खाली आपका जो फोकस अगर मेयरशिप कराची की है तो वो हम कोशिश कर सकते हैं, अपनी पार्टी से गुजारिश कर सकते हैं कि भाई मिल बैठकर कोई रास्ता निकाल कर आपको दे देते। बकाया ये जो कश्मीर तक की बातें करना ये बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। दिल्ली दूर। बात ऐसे ये पीपल्स पार्टी का सोच है, फिक्र है।
نہیں تو گنجائش تو رکھی ہے اتنی. اگر فردوس عاشق آوان ہم بڑا دل کرتے ہیں. اگر فردوس عاشق آوان وزیر بن سکتا ہے پاکستان میں تو کیا مصطفیٰ کمال نہیں بن سکتا ہے؟ سیکنڈ میں بن جائے رہے ہیں وہ پہلے منسٹر بھی رہے. عوان کو چھوٹی لیڈر اللہ پاک نے سارے منصب دیے. میں کارکردگی کی بات کر رہا ہوں, وزارت ملنا کوئی اہمیت نہیں ہے. سیٹ جیتی ہے فردوس عاشق عوان نے. ایک بات بول رہا ہوں, جب قادر مندوخیل ایم این اے بن سکتا ہے تو کیا گل وردک نہیں بن سکتا؟ ایم اے بھی بن قادر مندوخیل نے الیکشن لڑا, سیاسی ورکر ہے, وہ جس طریقے سے لڑا وہ آپ بخوبی جانتے ہو. اصل میں بات ہے جو اگر اوریجنل پیپلز پارٹی کا باجوہ صاحب کارکن ہے, ورکر ہے, تو یہ ظاہری قیادت سے ناراض ہے. یہ ناراض ہے, یہ ناراض کیوں ناراض ہے؟ تو یہاں پر تو بھٹو خاندان کا کون بیٹھا ہوا ہے یہاں پر؟ کون بیٹھا ہوا ہے یہاں پر؟ نہیں میں یہ سمجھا نہیں. اگر بھٹو خاندان کا بلاول بھٹو بیٹھا ہوا ہے, اس کا بلاول بھٹو تو آصف علی زرداری. یہ تو نہیں اس طرح تو آپ اپنے ہم ماضی میں چلے جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے, ان کے نواسے تھے. یہ تو خیر ایک بحث ایک دوسری طرف سے لے غیر مناسب بات ہے, لیکن یہ بات غلط ہے. پارٹی دو مجھے, بھٹو صاحب کا پیپلز پارٹی دو مجھے. ہاں چلیے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ پارٹی سے وہ کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال یہ باتیں بھٹو صاحب کے دیکھیں دونوں بیٹے شہید ہو گئے. اب یہ ان کی بیٹی شہید ہو گئی. مجھے پیار ہے اس خاندان سے, پیار ہے. ہم دیکھیں جو سندھ کے لوگ لاکھوں کروڑوں ووٹ دیتے ہیں وہ بھٹو صاحب کو ہی ووٹ دیتے ہیں, ہر انہی کے لیے ہوتا ہے. بے نظیر صاحبہ کو ہی ووٹ دیتے ہیں. جو لوگ ان کے پاس ہے, جو باجوہ صاحب ہے, شاید ہمارے خاندان میں بھی لوگ ہوئیں گے, وہ اس نظریے کے تحت ہے کہ ان کے خاندان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. چلیں وقت اب کیونکہ ختم ہو گیا, باتیں بہت ساری ہیں, انشاءاللہ آگے موقع ملے گا تو اس موضوع پہ مزید گفتگو کی جائے گی. میں بڑا شکر گزار ہوں جناب رزاق باجوہ صاحب کا کہ انہوں نے پروگرام میں وقت دیا, صبح کے وقت تشریف لائے پروگرام میں اور بڑی کھل کر باتیں ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گلوردک صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں, انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا, پروگرام میں شریک گفتگو رہے اور اہم معاملات پر گفتگو کی ہے. ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا اور بریک کے بعد جو ہمارا سیگمنٹ ہے آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.